إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار وقال الحق سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذو جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے۔ اس ذات نے انسانیت کی جہاں تخلیق فرمائی، ان کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک خوبصورت تسلسل قائم فرمایا۔ 315 ان میں رسول تھے اور باقی سب انبیاء علیہم السلام تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آتا ہے، اور نبی اس کو کہا جاتا ہے جو سابقہ شریعت کو ہی پروموٹ کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام ان چنیدہ ہستیوں کو کہتے ہیں کہ جن ہستیوں کے مقام و مرتبے تک دنیا کا کوئی فرد کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ان کا چناؤ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ذو جلال نے فرشتوں سے بھی چناؤ کیا ہے اور انسانوں سے بھی چناؤ کیا۔ ان برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے پوری مخلوق کی تربیت، تزکیہ یہ اللہ ذو جلال نے کروایا ہے۔ اس لیے ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کمالات سے نوازا کہ ان کی پیروی کرنے والے ان کے کمالات ان کے اقوال سے بھی دیکھتے اور ان کے اعمال سے بھی دیکھتے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی وہ مبارک جماعت، حالانکہ دنیا میں ایسا کوئی فرد نہیں ہوتا جیسا نبی ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں ان کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اسی جماعت کو کرنا پڑا۔
اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ پریشانیاں اور سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا اگر کرنا پڑا ہے تو وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو کرنا پڑا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو فیصلے اپنے اس کلام میں پیش کیے ہیں جس کو ہم دستور بولتے ہیں، آئین بولتے ہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہے، قانون ہے، قرآن مجید یہ نوشتہ ہدایت تو ہے ہی ہے، لیکن قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بہترین نظام بھی ہے، دستور بھی ہے اور آئین بھی ہے اور قانون بھی ہے۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جس جیسی ہستی آج تک اللہ نے پیدا کی ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی، اور وہ ہستی اس کو اللہ جلال فرما رہے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق، میرے محبوب صبر کیجیے، تیرے رب کے وعدے سچے ہیں، اور تیرے رب کے وعدے کیا ہیں؟ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھا عمل کرتا ہے رب تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اپنے محبوب کے ذریعے مخلوق کو یہ پیغام پہنچایا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، صبر کی دولت کو کبھی نہ چھوڑو۔ کبھی کوتاہی انسان سے ہوتی ہے جس وجہ سے کوئی مشکل آتی ہے، لیکن اس مشکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ آپ پہ کوئی ظلم ہے، اللہ اس مشکل کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ کہہ دیا ایک دوسری جگہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ لیڈرشپ اس شخصیت کو مل سکتی ہے، قائد وہ بن سکتا ہے، دنیا میں بڑا کام وہ کر سکتا ہے، امامت اسے نصیب ہوتی ہے جس کے اندر دو صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور وہ دو صلاحیتیں یہ ہیں بما صبر، جب ان کے اندر صبر آ جائے، برداشت آ جائے، ٹالریٹ کرنا ان کو نصیب ہو جائے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ان کا اللہ پہ یقین ہو جائے۔ کس بات پہ یقین؟ کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے۔ کیا یقین تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اتنی بڑی آنکھ پڑی ہے اور وہ مسکرا رہے۔ یقین یہ ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھوں گا حسبنا اللہ ونعم الوکیل تو میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یقین کی انتہا دیکھیے کہ اللہ جلال کے پیغمبر کو آگ میں پھینک دیا گیا اور آگ جو ہے وہ گلشن اور بہار بن گئی۔ باپ بھی دیکھ رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں بیٹے کے، اس کو پھینک دیا گیا ہے، اور ہاتھ پاؤں میں جو رسیاں بندھی ہوئی ہیں معمولی سی آگ ان کو ہی لگی ہے کہ وہ رسیاں کھل گئی، اور باقی اللہ جلال نے آگ کو گلشن بنا دیا۔ تو باپ کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے تو تمہیں کچھ ہونے نہیں دی۔ یقین۔ آج کے اس خطبے میں میں آپ سے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ہماری گفتگو کا محور یہی دو نکات ہوں گے۔ اس خبر کیا ہے، یہ حکمت و بصیرت کیا ہے جس کے نتیجے میں انسان کی یقین کی زندگی بنتی ہے۔ صبر کا مطلب بہادری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وقت کو گزار لینا، کسی کٹھن ماحول میں
کٹھن صورتحال میں خاموشی اور بہادری کو اپنے ہاتھ میں لے لینا یہ صبر ہے۔ زندگی میں 101 مصیبتیں انسان کی آتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اگر کسی گھر میں ایک وقت 2 سے 4 لوگ بیمار ہیں تو وہی گھر ہے جس میں شہنائیاں بھی بجتی ہیں۔ اگر کسی کو سر میں یا ٹانگ میں تکلیف ہوگی ہے تو کتنے سال گزر گئے، اس نے صحت کا مزہ بھی تو لیا ہے۔ تو اللہ جلال کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ آ گیا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جلال کی تمام نعمتوں کو بھلا دیا جائے۔ یہی تو یقین اور ایمان تھا جو سلف کے پاس تھا۔ وہ کہا کرتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی سب سے بڑی لذت اور راحت یہ ہے میرے رب نے جو میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے میں اس سے راضی ہوں۔ نحن نرضى بقضاء اللہ وقدرہ۔ وہ کون سی ہستی تھی جس کو آج سید الرسل سید البشر کہتے، جس کو مکے والوں نے مکے سے نکال دیا، جس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا کہ اس کو کوئی ملے نہیں؟ یہ کون سی ہستی ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ حَسَ عَلَيْهِ التُّرَابُ، کسی بدبخت نے مٹی پھینکی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ سَدَّهُ، کسی نے گالیاں دی، برا کہا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، اور منیب ازلی بیان کرتے ہیں کچھ ایسے بھی بدبخت تھے جو نفرت اور حقارت کی نظر سے اس انداز کو بھی اپناتے کہ سید البشر والرسل فداء ابی و امی و کل ما یملک نفسی، کہ اس ہستی کو دیکھ کے تھوک دیا کرتے۔ اللہ کے رسول نے اپنا مشن پر چھوڑا۔ وہ کون ہستی ہے جس کے سر سے بھی خون نکل رہا ہے اور جس کے چہرہ انور سے خون نکل رہا ہے، جحشت رکبتہ، گھٹنے سے خون نکل رہا ہے، پاؤں کے ایڑیوں سے خون نکل رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنا مشن کا نہیں چھوڑا۔ یہ کچھ وقت ہوتا ہے جب انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ جلال اس آزمائش کے بعد پھر اس انسان کو خوشیاں وہ دیتے ہیں جس کی گنتی وہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو جانی کہتے ہیں کہ صبر یہ ہے ترک الشکوى من الم البلوى لغیر اللہ الا الى اللہ۔ صبر تو وہ کرتا ہے جو شکوہ شکایت لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ زندگی کی ہر مشکل کی شکایت اور شکوہ اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ باغیلا نہیں کرتا، وہ چھوٹی سی بات کو ایشو نہیں بنا لیتا کہ مجھے فلاں نے گالی دی ہے تو پھر کیا ہوا، تم اس کو دعا دے دو۔ مجھے فلاں نے برا کہا ہے، امام شافعی کہا کرتے تھے من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون، جو یہ شخص چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی شخص برا نہ کہے وہ تو دیوانہ ہے۔ لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہو جنہوں نے رب کو بھی کہہ دیا کہ تین ہیں، وہ تو اس سے بھی بات نہیں آئے۔ ان کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ آپ کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، جو سید البشر کو بھی دیوانہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے۔ اور اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اعمال جن کے اجر کو اللہ نے بیان ہی نہیں کیا، فرمایا کہ ان کا اجر میں بے حساب دوں گا۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے انسان صبر کرتا ہے۔ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب۔ صبر کرنے والوں کو اجر اتنا ملے گا اس کا اندازہ اللہ نے بیان ہی نہیں کیا۔ اپنی شان اور عظمت کے مطابق اللہ اجر دے گا۔ اور بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بس جی کیا کریں، لوگ پریشان ہی بہت کرتے ہیں۔ کتنا کو پریشان کرتے ہیں؟
اللہ ذو جلال نے دوسری جگہ فرمایا ما انت بربك بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. میرے محبوب جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں، ساری دنیا کہتی ہے، پرواہ کیا ہے؟ میرے محبوب پریشانی والی بات نہیں، اس پریشانی کے نتیجے میں ان تانوں کے بدلے میں وہ اجر دوں گا آپ کو جس کا حساب کر ہی کو نہیں سکتا. یہ تو کھلا بلینک چیک ہے. آپ کسی سے کوئی پیمنٹ لینا چاہتے ہیں، وہ لکھ کے دیتا ہے، اور بسا اوقات ہوتا ہے سامنے چیک بک کر لیتے ہیں، جو چاہتے ہو لکھ لو. میرے رب نے تو یہ بلینک چیک دیا ہے، کتنی نیکیاں چاہتے ہو لکھ لو، صرف تھوڑا سا برداشت کر لو. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں وَالثُّبَاتُ مَعَ اللَّهِ وَتَلَقِّي بَلَائِهِ بِالرَّحْمِ وَالسَّعَةِ. صبر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں کوئی تزلزل نہ آئے. ثابت قدمی دکھاؤ اللہ کی محبت میں، اور ثابت قدمی ایسی اختیار کرو کہ آنے والی ہر پریشانی کو فراخ دلی سے قبول کرو، وسعت ظرفی سے قبول کرو. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اس ہستی کے منہج کو اختیار کرنے والا ہوں جس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور بعض نے اس لیے کہا هو سدات القلب عن مورد الاضطراب. جب ساری دنیا بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو، جن کا منہج درست ہوتا ہے، منہج دعوت کو قبول کرنے والے، کاروان دعوت اس مبارک مشن کو اپنے سینے سے لگانے والے، دنیا بے چین اور مضطرب تو ہوتی ہے لیکن یہ پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہے کہ اس راستے میں ہونا ہی ہے. لوگ مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے اپنا مشن پر نہیں چھوڑا. ایک وقت آیا کہ مخالف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے تیار ہو. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں والوقوف مع البلاء بحسن الادب. کسی بھی آنے والی تکلیف کو میدان دعوت میں ادب کے ساتھ، حسن ادب کے ساتھ آزمائش کو برداشت کرنا اور خاموش رہنا، مضبوطی دکھانا، بہادری کے ساتھ وقت گزار لینا، یہ صبر ہے. صبر کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم الصبر علی طاعت اللہ، اللہ ذوالجلال کی اطاعت پر صبر کرنا. یاد رکھنا، جو نماز پابندی سے نہیں پڑھتا، جو اللہ کی اطاعت پہ مضبوط نہیں ہے، وہ کسی چھوٹی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض، وہی رب ہے جو تجھے پالنے والا ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور جو بھی مخلوق زمین و آسمان میں اس کا رب بھی اللہ ہے. فاعبدہ، اس کی عبادت کو بجا لائیے. واصطبر لعبادتی، اس عبادت میں بھی جم جائیے، مضبوطی دکھائیے، کوئی سودے بازی نہ کیجیے، کوئی کمپرومائز نہیں کہ میں توحید چھوڑ دوں، میں سنت کی اہمیت کو چھوڑ دوں، میں نماز چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. فاعبدہ واصطبر لعبادتی هل تعلم له سميا. جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، تنہا ہے، وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی تنہا ہے. اس جیسے کسی کے نام نہیں،
اسی پہ توکل بنتا ہے، نہ اس جیسی کوئی ذات ہے، نہ اس جیسی کسی کی صفات ہیں، نہ اس جیسے کسی کے مبارک نام ہیں۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے الصبر عن المحرمات، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ جو اپنی خواہش نفس کے سامنے ڈھیر ہو جائے وہ کسی بھی تکلیف کو برداشت کیسے کرے؟ جو اپنے من کا غلام بن جائے، میں یہ سوچ رہا ہوں مجھے ایسے کرنا ہے، تو اس پہ تو پھر دین سمجھا ہی نہیں۔ دین کی تو بنیادی تعلیم یہ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اگر تو ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر مومن اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے تو یہ پھر لائق نہیں ہے اس کی شان کے کہ اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آئے اور اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آئے، پھر وہ اپنی منمانی کرے۔ اگر وہ اپنی منمانی کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ یہ منمانی اور نافرمانی کرنے والا اس سے بڑا کوئی پھر دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں آزمائشیں ہم کس کس انداز سے وارد کرتے ہیں، اس کا اجر بھی دیتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم تمہیں برائی سے بھی آزمائیں گے، خیر سے بھی آزمائیں گے۔ برائی سے کیسے آزمائیں گے؟ کوئی گناہ ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی مصیبت آئے گی، سمجھ آ گیا کہ میری کوتاہی تھی، غلطی تھی، اس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ بعض اوقات خیر سے بھی آزمائیں گے، تمہیں طاقت دیں گے، تمہیں اچھا رزق دیں گے، تمہیں عہدہ منصب دیں گے، تمہیں علم و معرفت دیں گے، یہ ساری نعمتیں ان کے ساتھ بھی آزمائشیں ہوں گی۔ پھر یہ مت سمجھنا کہ میں انبیاء کے ان ہستیوں سے بھی اونچا چلا گیا ہوں، ان کو بھی تکلیفیں آئی ہیں، تمہیں بھی برداشت کرنا۔ جب تک انسان اپنی ہستی کو نہیں پہچانتا کہ میں ہوں کون، اس وقت تک اس کے یہ معاملات اسٹیبل نہیں ہوتے۔ جب وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں میرے ساتھ ایسا 13 دن تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کھانے کا لقمہ نصیب نہیں ہوا، پتے کھا کے جب اسرا گئے ہیں اپنے استاد آدم بن ابی ایاس کے پاس پڑھنے، جو 13 دن تک پتے کھائے ہیں، ایک لقمہ نہیں نصیب ہوا۔ ہم کس مشن کو اختیار کرنے والے ہیں؟ کتنے روشن چہرے اور مبارک لوگ آپ ہیں، میں آپ کی خدمت میں وہ مشن پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کون تھے؟ عبد المنان وزیر آبادی جو پڑھنے گئے ہیں، کہا کھانا نہیں ہے، کہا پھر کیا ہوا؟ ساتھیوں سے کہا بھائی اگر آپ اپنے کھانے سے ایک لقمہ مجھے ہر ساتھی دے دے، میرا کام بن جائے گا، آپ کا کچھ بگڑنا نہیں۔ کھانے کا وقت ہوتا یہ پڑھنے والا وہ ایک ایک لقمہ چھوڑ دیتے، یہ اکٹھے کر کے کھا لیتے۔ آج ملک پاکستان کے ہر حدیث پڑھانے والے کی سند جو ہے عبد المنان وزیر آبادی تک پہنچی۔ کس انداز سے امام بخاری امام بنے، اور اللہ عز و جلال نے کیسا اس انسان سے کام لیا۔ جب یہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، بیان کرتے ہیں کہ ماں سحری کے وقت ان کو تیار کر دیتی، یہ دوڑتے تھے، ماں کہتی بیٹا اذان تو ہو لینے دو، پھر مسجد میں چلے جانا۔ جب یہ بیٹھ کے پڑھتے تھے تو امام مالک کہا کرتے بیٹا انی ارا نورا فی وجہک فلا تطفئه بالمعصیہ، بیٹا تیرے چہرے پہ عجیب سا نور میں دیکھتا ہوں، گناہوں سے یہ نور کبھی مٹانا نہیں ہے تم نے۔
اور اللہ نے کیسا کمال انسان بنایا. اور وہ کہتے ہیں احتجنا الی البصلۃ فلم نجدها، ایسا وقت میرے پہ آیا کہ مجھے کچا پیاز بھی کھانے کو نہیں ملتا، پھر بھی پڑھتے رہے، پھر بھی دین کا کام کرتے. امام دارمی کو جب کوئی سوال کرتا وہ انگلیوں پہ مسائل حل کیا کرتے تھے وراثت کے. اس قدر وہ ذہین اور قابل انسان. کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا علم اور معرفت اور دانش کیسے مل گئی، اب کیسے اتنے دین کے عارف ہو گئے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کنت انام علی البواری 30 سنہ، میں نے 30 سال ہو گئے ہیں چارپائی پہ کمر نہیں لگائی، بوریوں پہ سو کے گزارا کر رہا ہوں. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا نام لیے بغیر کوئی مجلس مکمل نہیں ہوتی کہ فلاں نے کہا فلاں نے کہا. خیر تھی، نیک لوگ تھے، لیکن برداشت کیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ عربی زبان میں اگر اخفش کو نکال دیا جائے تو عربی زبان مکمل ہوگی؟ عربی زبان کے 4 پلرز ہیں. اخفش بھی ہے، ابن الدرئی بھی ہے، اصمعی بھی ہے، کسائی بھی ہے. اور اخفش 100 دن تک ایک لقمہ نہیں کھایا، کچے شلغم کھا کے پڑھتے بھی رہے ہیں اور دجلہ کے کنارے بیٹھ کے پڑھاتے بھی رہے. صبر کی تیسری قسم یہ ہے مصائب اور آزمائشوں پر صبر کرنا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میرے بندوں تمہیں میں خوف دے کے بھی آزماؤں گا، دشمن کا خوف. بس اوقات اپنی کی ہوئی زیادتیوں کے نتائج کا خوف، کوئی بھی خوف آ سکتا. والجوع، ایسا وقت بھی آئے گا میں تمہیں بھوک سے بھی آزماؤں گا، کھانے کو کچھ نہیں، بھوک سے بھی آزماؤں گا کہ تمہاری بھوک ختم نہیں ہوگی. کیسے؟ بھوک کن لوگوں کی ختم نہیں ہوتی؟ جو خالص دنیا دار ہوتا ہے. لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. دنیا دار کی مثال کیسے پیش کی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تو پھر بھی کہتے ہیں تیسری ملے تو مزہ ہے، ابھی تو کوئی مزہ نہیں آ رہا. اور اللہ کے رسول گھر آتے، کھانے کو کچھ نہ ہوتا، صرف سرکہ ہوتا. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، سرکے کو زبان پہ لگا کر دیکھے زبان چلا دیتا ہے. اور آپ جو ہے وہ اس سوکھی روٹی کو اس سرکے سے لگا کے کھا رہے ساتھ کہتے ہیں نعم الادام الخل، نعم الادام الخل. یہ سرکے کا سالن کتنا اچھا. گھر تشریف لاتے ہیں، یہ عائشہ کچھ ہے؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں کچھ نہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ انی صائم، میں روزہ رکھ لیتا. اور آپ جانتے ہیں کہ فرض روزے کا جو ہے، فرضی روزے کی نیت رات کو یا سحری سے پہلے کرنا ضروری ہے، لیکن نفلی روزہ اگر آپ نے نہیں کچھ کھایا بھی ہے تو آپ صبح کی نماز کے بعد بھی زور سے پہلے کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پریشانی نہیں کی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، میں تمہیں آزماؤں گا میرے بندو مال چھین کر. مال ہی کوئی نہیں. پھر کیا ہوا؟ وہ ہمارے ایک ساتھی جب ہم پڑھا کرتے تھے، جب وہ حدیث آئی کہ غریب فقیر لوگ جو ہیں امیروں سے 500 سال پہلے جائیں گے جنت میں، تو جب وہ باہر عصر کے بعد کھیلنے جاتے کو تیز گاڑی گزرتی تو کہتا دوڑا لو جتنی دوڑانی ہے، جانا تو مجھ سے 500 سال بعد ہیں جنت میں.
والانفس، تمہارے پیاروں کو بھی چھینیں گے، وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ تمہارے محبوب لوگوں کو اللہ اپنے پاس لے جائے گا، یہ دکھ بھی تمہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح والثمرات، پھل آپ سے چھین لیں گے، پھل نصیب نہیں ہوگا۔ ان ساری آزمائشوں کے باوجود بھی جن لوگوں کو اللہ نے منع دیا ہوتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارتیں سنا دو، خوشخبریاں سنا دو، جن کا مشن کیا ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، جب بھی مصیبت آتی ہے تو ان کی زبان بھی شکوہ شکایت نہیں، کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے پاس ہی چلا جانا۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی کس بات ہے؟ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر اپنے عمل سے پیش کی۔ دعوت کے لیے رات کو نکلے، صحابہ ساتھ ہیں، مقداد بن اسود ساتھ ہیں، ایک اور صحابی ساتھ ہیں۔ انصاری صحابی نے کہا یہ 3 بکریاں ہیں، اس کا دودھ آپ نے پینا ہے۔ تینوں بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا، صحابی نے اپنا دودھ پی لیا، مقداد بن اسود نے بھی اپنا دودھ پی لیا، پیالے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ رکھ لیا۔ اب دعوت کا مشن یہ ہے کہ جب کسی کو سمجھانا ہو یہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہاں وقت بھی نہیں دیکھا جاتا، یہاں ماحول بھی نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ میری اور اس کی جنت کیسے آسان ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ہو گئے۔ صحابی کو بہت بھوک لگی ہے، مقداد بن اسود کو، کہتے ہیں میرا جی چاہا، وہ اللہ کے رسول گئے ہوں گے اپنے کسی چاہنے والے کے پاس، ضرور انہوں نے خدمت کی ہوگی، چلو یہ پیالہ میں پی لیتا ہوں۔ پھر میں نے دل میں سوچا نا یہ تو اللہ کے رسول کا حصہ ہے، میں نے پھر رکھ دیا۔ پھر ایسا ہوا، بھوک کا غلبہ ہوا، میں نے کہا چلو پی لیتا ہوں۔ پھر سوچا یہ اللہ کے رسول کا حصہ ہے۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ اب تو کافی دیر ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ہستی ہو اور کوئی ان کی خدمت نہ کرے۔ پیالہ پکڑا اور منہ سے لگایا، فَلَمَّا تَقَارَّ فِي بَطْنِهِ، جب دودھ پہنچا پیٹ میں تو تب سمجھ آئی میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اب نہ بیٹھا جا رہا ہے نہ لیٹا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں لیٹتا ہوں، چادر لیتا ہوں سر پہ تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ لیتا ہوں تو سر ننگا، اور سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کر کیا بیٹھا ہوں۔ میں تو اللہ کے رسول کا حصہ بھی پی لیا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار ہو رہا ہے، ادھر یہ مبارک ہستی آتی ہے، دروازہ کھول کے اتنا سلام کہتی، ادب دیکھیے، آ کے کیا کہا؟ اتنی آواز سے کہ اگر بھائی سوئے ہوئے ہیں صحابہ تو ان کی نیند نہ خراب ہو، اور اگر جاگ رہے ہیں تو جواب دے دیں۔ کہتے ہیں میں نے سلام کا جواب دیا تو میں دیکھ رہا تھا اب ہوگا کیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق جب تشریف لائے تو دیکھا تو اپنے پیالے کی طرف گئے، پیالے سے وہ چیز اوپر رکھی ہوئی تھی وہ صاحب پہ کی، دیکھا تو پیالہ خالی تھا۔ ہاتھ اٹھا لیے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہاتھ اٹھ گئے اور آپ نے دعا کی، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اللہ جس نے ہمیں کھلایا ہے تو اس کو کھلا دے، جس نے پلایا تو اس کو پلا دے۔ بغیر کھائے پیے بھی، خالی برتن دیکھ کے بھی اللہ کے رسول نے دعا ہی دی ہے۔ مقداد بن اسود قام، کھڑے ہوئے، فوراً دوڑے کہ اب میں نے یہ بکری ذبح کر کے پکا کے کھلا کے پھر دعا لینی ہے۔ جلدی سے اندھیرے میں بکری کی طرف گئے، وہی جانور جو پہلے دودھ دے چکا تھا، دیکھا تو پھر دودھ دینے کی تیار ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کا نتیجہ دیکھیے کہ ایک ہی رات میں اس بکری نے دودھ پر 2 مرتبہ دودھ دیا، پیالے میں دودھ دے کے آئے اور مسکرائی جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ما عندک یا مقداد، ما عندک یا مقداد، اور مقداد کیا بات ہے؟ تو مقداد کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا اشرب یا رسول اللہ، اشرب یا رسول اللہ، آپ پیئے۔ قال لا بل انت، آپ پیئے۔ پیا خود نہیں ہے پھر بھی دودھ آیا ہے، فرما رہے ہیں مقداد تم پیو۔ کہا نہیں اللہ کے رسول پہلے آپ پیئے۔ حتی القیت علی ظہری،
میں اس قدر مسکرا رہا تھا کہ میں پچھلی طرف گر گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے وہ آتی کہ یا مقدار، اور مقدار تیرا برا ہوا کیا ہے مجھے تو بتاؤ۔ کہ اللہ کے رسول آپ دودھ پیئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دودھ پینے کے بعد بتایا کہ آج میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، میں کس مشن کا پرچار کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں، اس مشن کا جس مشن کو کہتے ہیں مشن محمد، جو خالی برتن کو دے کے بھی دعائیں دیتے ہیں، بس دعائیں نہیں کیا کرتے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو اس مشن میں مضبوطی نصیب فرمائے۔ اور یہاں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبت جب ان کے پاس آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مصیبت آتی کیوں ہے؟ قرآن مجید نے 3 اس کے پہلو پیش کیے ہیں۔ مصیبت جب بھی آتی ہے ان 3 حالتوں سے باہر نہیں ہوگی۔ یا تو مصیبت اس لیے آئی ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے جس کے نتیجے میں مجھ پہ مصیبت آتی ہے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ مصیبت تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلا پرپس یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کا نتیجہ اس کے سامنے آیا ہے۔ ایک شخص پھول نگر سے فراڈ کر کے گیا ہے، اب وہ 10 سال سے پھول نگر نہیں آیا تو پھول نگر والے لوگوں نے اس کو کہا تو کچھ نہیں ہے، اس نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے۔ نہ وہ یہ دھوکہ کرتا، نہ یہ فراڈ کرتا، نہ اس پہ پابندی لگتی، وہ تو اپنی جان چھپانے کے لیے نہیں آ رہا، انہوں نے تو منع نہیں کیا۔ تو یہ جو مصیبت آئی ہے کہ پھول نگر وہاں پھول ہوں گے تو میں دیکھ نہیں سکا اس شہر کو، تو اس لیے نہیں دیکھ سکے تم نے دھوکہ کیا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، کسی کا سامنا نہیں کرتا۔ کیوں نہیں سامنا کرتا؟ تم سچ بولتے، جرأت کے ساتھ بات کرتے، تمہیں پریشانی کیا ہے؟ کوئی شخص مجھ پہ اعتماد نہیں کرتا، اعتماد کیسے کرے؟ تمہارا کام ہی فراڈ کرنا، تیرے ساتھ کاروبار کون کرے گا؟ معروف زمانہ فراڈی ہو تم، لوگوں کو تو پتہ ہے۔ اب کون ایسا عقل مند ہے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا کے کہے کہ لو جی مال لے لو اور سارا کھا جاؤ؟ ایسا کوئی نہیں دنیا میں ہوتا۔ ایک شخص جگہ جگہ پہ چوری کرتا ہے، اس کو آتے ہوئے دیکھے کو اپنے بیگ کی زپ بند کر لیتا ہے، بس یہ بدزن پڑے ہیں۔ وہ بدزن نہیں، وہ احتیاط کر رہے ہیں کیونکہ تمہارا کام یہ ہے تم ہاتھ دکھا جاتے ہو۔ یہ مصیبتیں آپ کے اعمال کا نتیجہ ہیں، اس میں لوگوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے میرے بھائی، اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسری بات جو اللہ ذوالجلال نے فرمائی ہے، یا مصیبت اس لیے آتی ہے، بندہ نیک ہوتا ہے، بیماری آ گئی، دکھ آ گئی، مصیبت آ گئی، تو اللہ ذوالجلال اس کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے جب آتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وفي رواية لمسلم وفي سقم۔ انسان کو بیماری آتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، فکر لاحق ہوتی ہے، غم آتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ان ساری پریشانیوں کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تو احسان کا ایک معاملہ ہے۔ اور تیسرا پہلو مصیبت انسان میں کب آتی ہے کہ انسان کا اللہ نے ایک درجہ طے کر دیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو یہ درجہ دینا ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے اس درجے تک نہیں پہنچ رہا ہوتا،
تو اللہ ایک چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے ساتھ اس درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها العمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها۔ رب تعالیٰ نے ایک مقام طے کر دیا ہوتا ہے بندے کا، لیکن اس کے اعمال اس کے سپورٹ نہیں کر رہے وہاں پہنچانے کے لیے، تو مالک الملک یہ معمولی تکلیفوں کے بدلے اس کو اس کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی بھی مصیبت زمین میں آتی ہے یا تمہاری جانوں پہ پڑتی ہے تو اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، جس طرح یہ لکھنا اللہ کے لیے آسان ہے، تمہارے نیک اعمال کو دیکھ کے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ مٹانا بھی اس کے لیے آسان ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب بہت مشکل ہے، اس کا تو حل ہونا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، بس ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اندازے میرے اور آپ کے ہیں میرے بھائی، ہم مخلوق ہیں، ان اندازوں کا محتاج تیرا رب نہیں ہے۔ وہ چاہے تو سفید بالوں کے بعد بھی زکریا کو بیٹا دے دے، وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو ایک لکڑی کے صندوقشی میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کروا دے، دنیا کے سامنے سمندر کے سپرد کر دیا گیا، موسیٰ کو باقی رکھے۔ وہ چاہے تو بھائیوں کے تھپیڑے کھاتے ہوئے یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے۔ اور اسی لیے تو جب مصر کے تخت پہ بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھائی بیچارے، ظالم ہمیشہ بھول جاتا ہے کہ میں نے ظلم کیا ہے، لیکن ظلم باقی رہتا ہے۔ جب وہ گئے تو جا کے کہتے ہیں کہ اکیلے بنیامین نے چوری نہیں کی، اصل میں اس کے بھائی نے بھی چوری کی۔ اور یہ کس کو لگا کے کہہ رہے تھے؟ ان کو کیا پتا کہ کون سن رہا ہے؟ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اللہ کی قسم اللہ نے اپنے پیغمبر کو سینہ کتنا پیارا دیا تھا، اس قدر بہادر انسان کہ پتا ہے مجھے ہی کہہ رہے ہیں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، سینے میں ہی رکھا، ظاہر نہیں کیا کہ ایک تو ظلم کیا تم نے، دوسرا مجھے چور بھی بنا رہے، کہا نہیں، صرف ایک سوال کیا هل علمتم ما فعلتم بيوسف، جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ سب حیران ہو گیا کہ یہ کہانی تو صرف ہمیں پتا تھی یا رب کو پتا تھا یہ کون ہے؟ فرض سے پوچھنے والا پوچھتا ہے اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، آپ کہیں یوسف ہی تو نہیں؟ جواب سنیے، اس وقت جلادوں کو نہیں بلایا کہ بلاؤ ذرا جلادوں کو، لٹاؤ ذرا ان کو سمجھ آئے کہ یوسف کون تھا جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا۔ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ جی ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے بنیامین، اور میں آپ کو بتاؤں یہ میرے رب نے ہم پہ احسان کیا ہے، مجھ پہ بھی احسان کیا اور تم پہ بھی احسان کیا کہ تمہاری کوششوں کے باوجود میں مرا نہیں، میں زندہ ہوں۔ احسان اللہ نے یہ بھی کیا کہ اللہ عز و جلال نے تمہیں موقع دے دیا کہ تم اس سے توبہ کر سکتے ہو۔
احسان اللہ نے یہ بھی کیا جس کو تم نے کنویں کے سپرد کیا، میں ہوں تو تمہارا بھائی مصر کے تخت پہ آ بیٹھا ہوں۔ احسان یہ بھی کیا جو ان قریب ہونے والا ہے کہ ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر، لیکن بھائیو یاد رکھنا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اس کا رب اسے کبھی ضائع نہیں کیا کرتا، اس کا رب اسے کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ کس طرح اللہ عز و جلال نے کنویں سے نکال کے اتنا بڑا منصب دیا۔ اللہ عز و جلال ہمیں بھی یہ یقین اور صبر نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، صبر یہ آدھا ایمان ہے اور یقین پورے ایمان کا نام ہے۔ اور صبر اور یقین یہ تو اللہ عز و جلال کے حکم کی تعمیل ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تم بھی صبر کرو۔ واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ اور اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الصبر کنز من کنوز الخیر لا يعطيه الله الا لعبد کریم عنده۔ فیصلہ کیجئے، صبر یہ ایک ایسا خزانہ ہے، اس کی چابیاں اللہ اس کو تھما دیتا ہے جو اللہ کے ہاں عزت والا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ جو شخص صبرا ہے اس کی اتنی ہی عزت اللہ کے ہاں کم ہوگی۔ صبر ہی انسان کو اللہ کے ہاں باعزت بناتا ہے، یہ خزانوں کا مالک بنتا ہے۔ تب اللہ جلال کے احکامات کی روشنی میں صبر کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا بہترین ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، بہترین ایمان یہ ہے کہ صبر کرو، کھلا کرو اپنا سینہ، وسعت ضربی کا مظاہرہ کرو، سماحہ، کچھ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو، کچھ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، یہ وقت گزر ہی جانا ہے، یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کبھی کالی گٹاؤں کو دیکھ کے پریشان نہ ہوا کرو، جتنی کالی گٹائیں ہوتی ہیں اتنا ہی میٹھ اچھا برستا ہے۔ اس وقت پھر موسلادھار بارشیں آتی ہیں، رحمت بھی اس وقت کے بعد بہت زیادہ برستی ہے جب انسان زیادہ مصیبت پہ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا رب پر ایمان ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، صبر تو ایک روشنی ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، صبر سے بڑھ کے دنیا کی کوئی بھی خیر نہیں جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ دنیا جہان کی خیر کو اپنے دامن میں جمع کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے صبر کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا، قدم زمین پہ رکھتا ہے بیماری کے بعد، تو اللہ عز و جلال اس قدر اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں، ما علیہ خطیئہ، اس میں کوئی گناہ بچتا ہی نہیں ہے۔ کہ یوم ولدت امہ، دوسری روایت میں آتا ہے اس طرح زمین پہ قدم رکھتا ہے کہ آج ہی پیدا ہوا، اس کی ماں نے جنا، اس پہ گناہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ابدلہ اللہ لحما خیرا من لحمی ودما خیرا من دمی، اس بیماری سے خون بھی ضائع ہوا، گوشت پوست بھی ضائع ہوا۔ اگر صبر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے واویلا اور شکوہ شکایت نہیں کرتا، رب پہ توکل رکھتا ہے، وعدہ ہے اللہ کے رسول کی زبان کے ذریعے اللہ پہلے سے گوشت بھی اچھا دیں گے، پہلے سے خون بھی اچھا دیں گے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون،
اور کیسی کامیابی؟ عام جنتی نہیں، جنت کے بالا خانوں میں اللہ عز و جلال نے ان کے لیے بندوبست کیا ہے۔ اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں میں نے ان کے لیے کہاں کہاں یہ مقام بلند کرنے ہیں۔ بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما۔ قیامت کے دن جب جنت کے فیصلے ہوں گے تو اللہ عز و جلال ان کو بالا خانے میں جگہ دے گا۔ صرف بالا خانے ہی ملیں گے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستلقون بعدی اثرا فاصبروا حتى تلقونی علی الحوض۔ دنیا میں ترجیحات ہوگی، حق آپ کو ہوگا کسی اور کو مل جائے گا، صبر کر لینا، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ صرف اس کو برداشت کرنے کی وجہ سے میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ بلکہ فرمایا من صبر على شدتها ولاواها كنت له شفيعا يوم القيامة۔ مدینے والوں تمہیں پریشانی تو ہو رہی ہے، لیکن جو مدینے میں رہتے ہوئے کسی پریشانی کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، خوش ہو جاؤ، قیامت کو تمہارا سفارشی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ جل جلال فرماتے ہیں یہ صرف سفارشی نہیں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اس کا نتیجہ ایسا ملنے والا ہے۔ آج ریشم اور ریشمی لباس کی باتیں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ مل گیا۔ اللہ عز و جلال نے صبر کرنے والوں کے لیے جنت بھی رکھی ہے اور ریشم کے لباس بھی رکھے ہیں، بلکہ وہ کچھ رکھا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، جو وہ چاہیں گے ان کو عطا کیا جائے گا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کے اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، جب جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے تو جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ اگر صبر انسان سیکھنا چاہتا ہے کہ صبر کیسے آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے میرے بھائی آسان طریقہ ہے، دنیا کو سمجھے۔ دنیا کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ جیل میں آپ اے سی بھی لگا لیں، آپ طرح طرح کی ایسیسریز بھی رکھ لیں، کھانے پینے کے لیے ہر وقت کوکیز بھی پڑی ہوں، تو میرے بھائی جیل ہے، آپ اس کو جنت نہیں بنا سکتے۔ یہ جیل خانہ ہے مومن کے لیے، کافر کے لیے جنت ہے، وہ اس کو اپنے لیے جنت سمجھتے ہیں، ان کو آخرت کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ دوسری بات، صبر کیسے آتا ہے؟ دنیا کو پہچان لینے کے بعد اللہ کی مدد کا یقین سینے میں پیدا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ صبر کیجیے اور یقین کیجیے کہ تمہارے رب کے وعدے سچے ہیں، اور جن کا یقین نہیں ہوتا کبھی تمہیں پریشان نہ کر دیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ویسے ہوگا جیسے کہ رب نے چاہا، کیا ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ ایسے اللہ کے نافذ ہونے ہیں، ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں کوئی خیر نہیں دے سکتے، ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں کبھی نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ جلال کے فیصلے کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا طریقہ جس سے انسان کو صبر آ سکتا ہے، نوافل کثرت سے پڑھنا۔ استعینوا بالصبر والصلاة
ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صبر آتا ہے نماز پڑھنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غم آتا فکر آتا، کان اذا حزبه امر صلى، آپ کو جب بھی کوئی فکر لاحق ہوتا آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور چوتھا طریقہ جس سے آپ کے اندر صبر پیدا ہو سکتا ہے، اہل عزیمت کی رفاقت اختیار کیجیے، مضبوط لوگوں کا ساتھ رہنا پسند کیجیے۔ ایسے مضبوط لوگ جو مشن کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، نہیں ان کو پرواہ کے دن ہے یا رات ہے، ان کے سامنے صرف ایک ہی مشن ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے پھر کیا ہوگا، ہم اپنے دین کا کام کرتے رہیں گے، اور دین کا کام کرتے کرتے ہی مر جائیں گے، اور مرتے مرتے ہی کر جائیں گے۔ ان اہل عزم کا ساتھ اختیار کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ انبیاء کے قصے پڑھیں، آپ صحابہ کرام کے قصے پڑھیں، اور میں گزارش کروں گا زندگی میں ایک مرتبہ انبیاء کی زندگیاں ضرور پڑھیے، صحابہ کرام کے بارے میں ایک کتاب ضرور پڑھیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس قدر آپ کو مضبوطی ملے گی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم انبیاء اور رسل کے قصے اور ان کی خبریں اس لیے بیان کرتے ہیں جس سے تمہارا دل میرے محبوب مضبوط ہوتا ہے، اور ہم مضبوط کرتے ہیں نثبت به فؤادک وجاءک بهذه الحق، کیونکہ انبیاء کے قصوں میں حق بھی ہے، نصیحت بھی ہے، لیکن یہ حق اور نصیحت ملتا اس کو ہے جو نصیحت دینے والا ہے۔ صبر کیسے آ سکتا ہے؟ پانچواں طریقہ، اگر اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے ایک کام کیجیے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے، یہ کثرت سے ذکر آپ کو اس قدر مضبوط کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی، اور اس بات کو ہی اللہ جلال نے بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جب تمہاری ملاقات ہو دشمن کے ساتھ تو دشمن تو تمہیں جان سے مار دینے کے لیے آیا ہے، وہ تو تمہیں ملیہ میٹ کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہاں اگر تم مضبوط ہونا چاہتے ہو تو پھر کیسے مضبوط ہوگے؟ تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ شیطان بھی تمہارا دشمن ہے، معاشرے کے بہت سارے رویے بھی آپ کے دشمن ہیں، ان تمام رویوں پہ غلبہ پانا ہے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کثرت سے زبان پہ ذکر کو جاری کر لو، اللہ ذوالجلال دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات نصیب فرما دیں گے۔ میری رب تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے اوپر یقین اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں ان روشن چہروں کو جو اپنا گھر بار چھوڑ کے خالص اللہ کی رضا کے لیے تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ سے میں دعا ہوں مالک الملک ان لوگوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازے۔ مولا کریم ان کے نکلنے کو
قبول فرما لے۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی کو رفاقت نصیب فرما لے۔ الہ العالمین قیامت کے دن ہم سب کو اپنے دیدار کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔